بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم جی۔ اچھا، کل بھی میں نے ایک بلاگ کیا، اس میں نے بتایا کہ عمران خان کس کا فالوور ہے، یعنی کہ اس نے کچھ چیزیں جو سی ہیں نا وہ دیرو بھائی کی بک سے لی ہوئی ہیں اور اس کے اوپر اس نے عمل کیا، اور ابھی بھی وہ جو پھنس گیا ہے وہ دیرو بھائی کے اس ایکشن کے اوپر پھنس گیا ہے کہ جب ان کے اوپر جب بہت برا وقت آ گیا تھا اور اپنی ساری سیونگ تھی، جو ان کا سارا جمع پونجی تھی وہ اسٹیک پر آ گئی تھی، تو ایک ملاقات کی اور ملاقات میں اس نے تمام جو گروپ تھا، دونوں طرف کے گروپس تھے، فلم کے اندر کچھ دکھایا گیا، تو اس نے تمام جو شواہد تھے نا، جو یعنی کہ جو لین دین ہوئی بھی تھی، وہ شواہد سامنے رکھ دیے تھے کہ یہ ہے، اور اس کے بعد میں جو تھا نا واپس جا کے کروں گا اعلان۔ تو عمران خان کی وہی جو کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھ دی ہے، ایک ویڈیو نہیں، اس نے بہت ساری چیزیں جو سی ہیں نا وہ جمع پونجی کٹھی کر کے رکھی ہوئی ہے، اب وہ اس کو پلے کرنا چاہ رہا ہے، ملاقات ہو نہیں پا رہی، تو دونوں طرف جو ہے نا بہت کانشیس ہیں، یہ چیز بتائی تھی۔ ابھی میں ایک اور آپ کو بات بتاتا ہوں اسی سے منسلک ہے، میری ہمیشہ بات یہ رہی ہے کہ سیاست کے پیچھے جو سیاست چل رہی ہوتی ہے نا، میں اس کو ڈسکس کروں گا فرنٹ پہ کہ جی آج وہ چلا گیا، وہ آ گیا، کیا بات ہو رہی ہے، مریم نواز شریف کا اصل کردار کیا ہے، وہ کس طرح کی صلاحیت رکھتی ہے، اس سے کون خوفزدہ ہے، اس پہ میں ڈسکس کروں گا۔ میاں محمد نواز شریف کی عادات کیا ہیں، انہوں نے پاکستان کے اندر کیا دیا ہے، کیا سسٹم بنایا ہے، کیا اچھائی کیا برائی، اس کے اوپر میں ڈسکس کرتا ہوں۔ شہباز شریف صاحب کی میں نے بالکل وضاحت کے ساتھ جو ہے نا ڈسکس کی کہ وہ سیاسی آدمی ہے ہی نہیں ہے، وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر ہیں، اور انہوں نے سیاست کی سیٹ پکڑ کے سیاست کی واٹ لگا دی، ایڈمنسٹریشن کے حساب سے وہ کامیاب ہے، تو ان کو کامیابی کے نمبر علیحدہ مل جائیں گے، اور جو کیا کہتے ہیں سیاست کی واٹ لگائی ہے ان کی، وہ ان کی پارٹی کو بھگتنی پڑے گی، سیاست تو ان کا شعبہ ہی نہیں ہے۔ یہ باتیں میں نے بالکل ڈسکس کی۔ اب دیکھیں پاکستان کی سیاست رک کہاں پہ گئی ہے؟ رک یہاں پہ گئی ہے کہ جو وارداتی ہیں نا، بالکل سمجھانے کے لیے صحیح صاف دو ٹوک لفظوں میں بات کروں گا، وہ وارداتی ہے جنہوں نے یعنی کہ ایک پروگرام بنایا ہوا تھا کہ اب ہم نے 20 سال 30 سال 50 سال 10 سال یہ اپنے حکومت کرنی ہے اور پاکستان کو نچوڑنا ہے، اور پاکستان ہمارے لیے ہے، اور پبلک بھی خوشحال ہوگی، ہم تو بہت ہی زیادہ خوشحال ہوں گے، ٹھیک ہے، اور یہ ہو نہیں سکتا۔ سٹل جو ہے نا ان کا مائنڈ سیٹ ایسا ہی ہے۔ جو پاکستان کے اندر طاقتور ہے، طاقتور صرف آرمی اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے، طاقتور اور بھی بہت سارے حلقے ہیں۔ جو گیم ہے نا وہ آ کے یوں پھنس گئی ہے کہ اب ایک ایسی چھلنی ڈھونڈی جا رہی ہے کہ احتساب بھی ہو جائے اور وہ ہو بھی ہمیشہ کی طرح سویلینز کا جائے اور ہم بچ جائیں۔ تو عمران خان کا تو ایک بات ذہن میں رکھیے گا کہ وہ ایک پالا ہوا جو انسان نا ایک کینسر ہے، ٹھیک ہے، جو پاکستان جو ایک جسم ہے اس کے ساتھ چپٹا ہوا ہے اور اس کو سک کر رہا ہے، اس کو کمزور کر رہا ہے، اس کے علاوہ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ لیکن اس کو جو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے، جو اس کو ریسکیو کرتا ہے، جو وہ سارے جو نا یہ ڈپارٹمنٹس ہیں، اس میں سیاستدان کوئی نہیں ہے۔ اگر سیاستدانوں کو زبردستی جوڑا گیا تو وہ علیحدہ بھی ہوئے ہیں، اور ابھی بھی بہت ساروں کو حکم ہے کہ عمران خان کو نہیں چھوڑنا۔ یہ بات جو سی ہے نا بہت کم لوگوں کو سمجھ میں آتی ہے، یہ سب نورا کشتی چل رہی ہے۔ پھنس کہاں پہ گئے؟ پاکستان کے جو اصل سیاستدان ہیں نا وہ بہت اچھے طریقے سے غور سے دیکھ رہے ہیں، وہ بہت بڑی تعداد ہے ان کی، وہ کچھ فرنٹ پہ ہیں کچھ فرنٹ پہ نہیں ہے۔ میاں محمد نواز شریف مین اس کو لیڈ کرتے ہیں، ٹھیک ہے، مولانا فضل الرحمان ان کے ساتھ منسلک ہیں، وہ بھی مفادات بھی حاصل کرتے ہیں، لیکن ایک جینین سیاستدان۔ اچھا، اسی طریقے سے زرداری صاحب ہیں، نواز شریف کے بعد ان کا نمبر آ جاتا ہے، وہ بھی ایک جینین سیاستدان ہے لیکن مفاد پرست ہیں۔ ان کی پارٹی، ان کی سیاست بے نظیر کے بعد جو انسان ہے وہ اسی طرح کی رہ گئی تھی کہ اپنا راستہ نکالتے رہو، بناتے رہو اور سروائیو کرو، اس لیے کہ بھٹو کا نام ختم ہو چکا، ٹھیک ہے، یا تو وہ چلتا کسی اور طریقے سے۔ کچھ شک نہیں ہے کہ موروثی سیاست اچھی نہیں ہوتی، لیکن یہ حقیقت ہے کہ اس علاقے کے اندر جس میں ہم آباد ہیں، انڈیا، پاکستان، ادھر یہ سب جو ہے نا موروثی سیاست کو پسند کرتے ہیں، ابھی تک اس کی جگہ موجود ہے، یہ جا کے کچھ 100-200 سال میں ختم ہو جائے گی، لیکن فی الحال نہیں ختم ہوتی۔ یعنی کہ یہ ٹرسٹ کا جو لیول ہے نا یہ صدیوں سے آ رہا ہے، تو اس لیے یہ اتنی جلدی نہیں ختم ہوگا، یہ خون کے اندر ہوتا ہے موجود۔
تو یہ آپ سمجھ لیں کہ ایسی صورتحال ہے. اب پھنسے کہاں ہیں؟ دیکھیں میاں محمد نواز شریف سائڈ پہ موجود ہیں. وہ کیا کہتے ہیں لندن چلے گئے, لندن سے واپس آ گئے. کتنے ڈھیٹ اور بے شرم لوگ ہوتے ہیں وہ جو آ کے کہتے ہیں کہ دبئی تک آ گئے, پاکستان کیوں نہیں آ جاتے. تو سوچنا یہ چاہیے کہ جن عدالتوں کی وجہ سے اس ملک کا نظام تباہ ہوا, ان عدالتوں کو کوئی عبرتناک سزا دینے کے لیے تیار نہیں ہے. طاقتوروں کی میں بات کر رہا ہوں, وہ اپنے جسم کا حصہ کاٹنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں کینسر کی بات کر رہا ہوں جو پاکستان کے ساتھ چپٹا ہوا ہے, وہ اپنے آپ کو کمزور کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. تو نواز شریف کیوں واپس آ جائے؟ نواز شریف کی تو پارٹی پہلے بھی یہی رائے رکھتی تھی کہ آپ جب بیگم کلثوم نواز کا انتقال ہو رہا تھا اور الیکشن ہو رہی تھی, سب کو پتا تھا رزلٹ کیا آئے گا. نہ ہو میاں صاحب, ہم اسی طریقے سے کام چلائیں گے. اور وہ بات درست تھی. وہ تو خدائیوں آ گئے پھنس گئے, اور خدائیوں کچھ ایسی مدد ملی کہ وہ یہاں سے نکل گئے. پلیٹلیٹس اور سب کچھ اور مار دینے کی پوری کوشش تھی, لیکن کچھ ایسے معاملات بن گئے تھے کہ جس کی وجہ سے وہ میاں نواز شریف واپس چلے گئے. اب جو ہے نا وہ قابو میں نہیں آ رہے. ایک بات ذہن میں رکھیے گا, جو وہ لوگ بات کر رہے ہیں نا, پارٹی بھی بات کر رہی ہے, پی ایم ایل این بھی بات کر رہی ہے کہ میاں نواز شریف الیکشن کو لیڈ کریں گے. الیکشن ہو سکتا ہے کہ ڈیلے ہو جائے. اور جس طرح کا نظام پاکستان میں بنایا گیا ہے, اور 9 مئی کے بعد, اور یہ جو 1 سال پہلے جو کہہ رہے تھے کہ ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہے, اس وقت میں سر سے پاؤں تک سیاست میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, اور 10 سال اور 15 سال کی باتیں کر کے ڈی جی ISI بتا رہے تھے کہ اب ہمارا سیاست سے کوئی تعلق نہیں ہوگا, اور 1 سال کے اندر وہ فل بٹا فل سیاست میں موجود ہیں. ٹھیک ہے, تو اس بات کی کیا اہمیت حیثیت ہے, یہ بات یعنی کہ ریالٹی ہے, اس کو غور سے سنیں. میاں نواز شریف نے جو کمٹمنٹ کی, یہ سپٹمبر 2021 سے بات شروع ہوئی اور دسمبر میں آ گئے یہ سب معاملات طے ہو گئے, گارنٹی آ گئی, طے ہو گئے دسمبر 2021. ٹھیک ہے, اس کے بعد یہ اپنا عدم اعتماد کی تحریک اور یہ سب کچھ ہوا. میاں نواز شریف کے اوپر کے سامنے ان کا بھائی کھڑا کر دیا. جو کچھ بھی ہوا یہ اندر کی بات ہے, کبھی نہیں بولیں گے, یا شاید تاریخ میں کبھی بولیں یا سامنے آئیں یہ باتیں, لیکن اس وقت نہیں بولیں گے, اور نہ بولنی چاہیے. یہ بڑے خاندان کا یہ کام ہوتا ہے, اور کمینے لوگ جو نا اس چیز کو استعمال کرتے ہیں. گھٹیا آدمی کو بہت اچھی طرح سے پتا ہوتا ہے یہ خاندانی آدمی ہے, اس کا ظرف کیا ہے, اس کا معاملہ کیا ہے, یہ کس طریقے سے ایکٹ کرتا ہے. عزت نام جو ہے نا, جو اس کمینے آدمی کے لیے, کمینے لوگوں کے لیے, گھٹیا لوگوں کے لیے دوسرے کی کمزوری ہوتی ہے, اس کے بارے میں بہت اچھی طریقے سے اس کو علم ہوتا ہے کہ یہ جو اچھے لوگ ہوتے ہیں, خاندانی بڑے لوگ ہوتے ہیں, جو طریقے سے چلتے ہیں, ان لوگوں کی یہ عادات ہوتی ہیں, اس کو وہ استعمال کرتے ہیں. کیونکہ جو نیچ لوگ ہوتے ہیں ان کو تو یہ سمجھ میں آتا ہے نا کہ بس ٹھیک ہے, عورت کا استعمال کرو, پیسے کا استعمال کرو, جھوٹے وعدے, مذہب کا استعمال کرو, لیکن بس پیسے کا فائدہ حاصل کرو, طاقت حاصل کرو. یہی ان کی ایک کامیابی کا زینہ ہوتا. تو اس وقت جو چیز چل رہی ہے, آپ کو یہ میں بتاؤں کہ جو کچھ ہونا تھا ہو گیا. میاں نواز شریف وہ یہ کہتے ہیں اگلا الیکشن کراؤ. اگر جو الیکشن ٹائم پہ, یعنی کہ مارچ اپریل کی جو بات ہوئی ہوئی ہے, جو پہلے کمٹمنٹ ہو گئی تھی کہ اتنا ٹائم چاہیے ہوگا اس سارے سینیریو سے نکال کے اور سب کچھ ہونے کے لیے, لیکن پھر شہباز شریف صاحب کو بیچ میں ٹانگ دیا گیا. پھر جو کچھ بھی ہوا, پی ایم ایل این کے ساتھ جو واردات ہونی تھی, شہباز شریف صاحب غلط نہیں ہے, جذباتی ہو گئے, آگے بڑھ گئے. اس کے بعد میاں صاحب نے کہا ٹھیک ہے اب تم ہی چلتے رہو. ٹھیک ہے, جو وہ میں بہت دفعہ بات بتا چکا. ابھی جو صورت حال ہے نا, میاں صاحب وہ کہتے ہیں کہ یار ٹھیک ہے الیکشن کرانا ہے, میں ادھر ہی بیٹھا ہوں, الیکشن خود کرا لو, جو بھی رزلٹ آتا ہے, پی ایم ایل این آتی ہے, اس کو اقتدار میں کھڑا کر دو, جو بھی کرنا ہے کر لو. اگر جو تم یہ کہتے ہو کہ میں آؤں اور معاملات کو سنبھالوں, تو پھر مجھے بالکل جنسانہ یہ اس وائٹ بورڈ کے اوپر کچھ لکھا ہوا نہیں چاہیے. پھر میں خود ترتیب سے لکھنا شروع کروں گا, الف سے لے کے یہ تک نظام کو میں خود سیٹ کروں گا, ادروائز میں نہیں آتا. بڑی زبردست سیاست چلی ہوئی ہے. جہاں تک عمران خان کی بات رہی, مختصراً میں یہ بتاؤں کہ عمران خان کو پکڑا تو یہ دیرو بھائی کی جو میں نے آپ کو بتائی تھی نا, تمام ایویڈنسز وہ سامنے رکھے گا. ایک جنرل حافظ منیر صاحب سے ملاقات ہوگی نا, وہ سامنے ساری ایک فائل رکھے گا کہ یہ ہیں وہ کالے کرتوت, ان ڈیٹوں کو ملاقاتیں ہوئی تھی, یہ باتیں ہوئی تھی, یہ میرے ساتھ کمٹمنٹ تھی, آپ بتاؤ کہ میں کیا کروں.
ٹھیک ہے، یہ میں پبلک کرنے لگا ہوں، وہ ایک ملاقات میں یہ کہے گا یہ میں پبلک کرنے لگا ہوں، اگر میں مجرم ہوں تو تم کون ہو، بطور ادارہ تم کون ہو؟ اس لیے ملاقات نہیں ہو رہی، عمران خان بھی محفوظ ہے اور وہ بھی محفوظ ہے، اور یہ کشتی ڈوبتی جا رہی ہے، یہ ٹوٹل سیاست پیچھے چلنے والی۔ تو آخر میں ایک اور بات کر کے تو پھر میں بات ختم کروں گا، کیونکہ اب میں ویڈیوز وغیرہ جو سی نا میں آپ کو بتاؤں کہ بہت زیادہ نہیں بناؤں گا، یا کم کر دوں گا، یا جتنا ٹائم ملا بناؤں گا۔ وجہ یہ کہ چینل کو سبسکرائب کوئی نہیں کرتا، اور مجھے کہا جاتا ہے جی آپ ٹیکنیکلی، تو بھائی اچھی چیز ہے تو آپ کا بھی تو کوئی حق بنتا ہے نا کہ آپ اپنا فرض ادا کریں کہ یار اس چیز کو پروموٹ کریں، نہیں کرتے تو کوئی بات نہیں، پھر میری بھی ایک لمٹ ہے، تو میں بھی کمزور ہو جاؤں گا، یعنی کہ جتنا ٹائم مل گیا کر دوں گا، ادروائز میں تھوڑا سا رک جاؤں گا۔ اب یہ بتاؤں کہ سوری میرے ذہن سے بات نکل گئی کہ حکیم سعید کو ڈاکٹر اسرار احمد کو کیسے پتا تھا، ٹھیک ہے، کہ عمران خان ایسی شخصیت ہے؟ انہوں نے کوئی 2 4 5 بندوں کے بارے میں تو نہیں بتایا تھا، ایک ہی بندے کے بارے میں بتایا تھا، اور دونوں معروف ترین لوگ ہیں، ان کو کیسے پتا تھا کہ یہ شخص ہے؟ دیکھیں، جو بہت ساری راز کی باتیں ہوتی ہیں نا، ان کے اوپر پردہ پڑا ہوا تھا، ان لوگوں کو پتا تھا کہ یہ ایسا ہوگا، یہ شخص آ رہا ہے، یہ اس پلاننگ کے ساتھ آ رہا ہے، پوت کے پاؤں پالنے میں نظر آتے ہیں یہ لوگ بہت عظیم، ان کو پتا تھا کہ اس کی حرکات کیا ہیں، اس کی سکنات کیا ہیں، ان کو پتا ہے کہ اس خطے کی سیاست کیا ہے، اس کو کیسے کیا جا سکتا ہے، کون کس حد تک جائے گا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیز جو تھا نا ان کے علم میں تھی، اور اگر اس چیز کو سمجھنا ہے نا، گورا ہر چیز پہ، جیسے میٹرکس فلم بنی ہوئی ہے نا، آپ دیکھیں تو سمجھنے والے کو سمجھ میں آتی ہے کہ جو ہے نا واقعہ معراج سے اس کو منسلک کیا ہے۔ نعوذ باللہ، میں کچھ مطلب بتانا نہیں چاہ رہا، یعنی کہ کسی چیز کی تصدیق نہیں کرنا چاہ رہا، لیکن وہ جو واقعہ معراج ہے نا، اس سے اس میتھڈ کو لیا ہے، میٹرکس فلم کو۔ اسی طریقے سے میں نے آپ کو بتایا کہ دیرو بھائی کی وہ تو اوریجنل ڈائری ہے ان کی، یا ان کے ارد گرد کے لوگوں کی لکھی ہوئی وہ کتاب ہے جس میں ان کی دیرو بھائی کی ڈائری بھی ہے۔ اب میں ایک اور آپ کو فلم بتاتا ہوں، سمجھنا ہوگا تو یہ ڈاکٹر اسرار احمد اور حکیم سعید کی بات کو نا آپ کو 100% سمجھ میں آئے گی فلم کے اندر، ٹھیک ہے، جسٹ آپ دیکھیں گے تو۔ فلم کا نام ہے ایڈجسٹمنٹ بیورو۔ ایڈجسٹمنٹ بیورو میں نا بہت ساری چیزوں سے یہ جو وقت سے پہلے بتاتے ہیں نا کہ ایسا ہوگا ایسا ہوگا ایسا ہوگا، یہ ایکچولی کوئی میجک نہیں ہے، یہ ایک سائنس ہے، یعنی کہ یہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ وقت سے پہلے لوگوں نے آ کے دیکھا ہوگا، وہ سائنس جو ہے نا وہ بتاتی ہے کہ کیا ہونے والا ہے۔ وہ اس سائنس کے میتھڈز کو سمجھ لے تو ایک اچھا آدمی جس کا پیسے سے لگاؤ نہ ہو، طاقت سے لگاؤ نہ ہو، لیکن اس کو یہ جستجو ہو، تو یہ تو 2 3 شرائط میں نے بتائی نا کہ اس کا دنیا سے اتنا تعلق نہ ہو، بالکل یہ نہیں کہ بالکل ہی مرا ماٹھا ہو، نہیں، اپنا کاروبار کرے، طریقے سے چلے، سب کچھ چلا رہا ہو۔ جیسے ڈاکٹر حکیم سعید ہیں، بہترین کاروباری آدمی، لیکن ان کے حوث نہیں تھی کسی بھی جگہ۔ ڈاکٹر اسرار احمد کو دیکھیں، اتنا سب کچھ تھا، سب کچھ دین کے اوپر لگا دیا، اپنے پلے تو کچھ رکھا ہی نہیں، تو کیا انہوں نے جان بوجھ کے ایسا کیا؟ کیا ڈاکٹر اسرار احمد کوئی چھوٹا سا کاروبار نہیں کر سکتے تھے؟ اتنا زبردست کر سکتے تھے کہ ہماری اور آپ کی سوچ ہے، ان کو میتھڈز کا پتا تھا لیکن ان کی سوچ کسی اور طرف تھی۔ تو آپ ان کے میتھڈ کو سمجھنا چاہتے ہیں نا سائنٹیفکلی کہ یہ ہو کیا رہا ہے، تو ایگزیکٹلی آپ اس فلم کو دیکھیں تو آپ کو یہ سمجھ میں آئے گا کہ وہ لوگ اتنے عظیم وہ کس طریقے سے اس چیز کو سمجھتے تھے۔ فلم کا نام میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، ایڈجسٹمنٹ بیورو۔ اچھا، یہ جو ہے نا میرا خیال ہے نیٹ فلکس پہ بھی مل جائے گی، اور یہ اردو ترجمے میں بھی ہے، تو اور زیادہ اچھی لگے گی، میں نے کئی دفعہ دیکھی ہے، تو اس سے آپ کو سمجھ میں آئے گا کہ یہ ایکچولی ان لوگوں کو کیسے پتہ لگتا تھا اور کیسے لوگوں کو ڈسٹریکٹ کیا جاتا ہے۔ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے نا کہ لوگ خبریں دینا شروع کر دیتے ہیں سینٹر میں، تو وہ انٹرسیپٹ کرتے ہیں، اس کو نا بریک کرتے ہیں، ہاں وہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایسا ہونے جا رہا ہے، تو پھر وہ اس کے اندر اپنا کام شروع کر دیتے ہیں۔ بعض لوگ برداشت کر پاتے ہیں، بعض لوگ نہیں برداشت کر پاتے، یعنی کہ سختیاں بہت آتی ہیں ایسے لوگوں کے اوپر جو ان چیزوں کے اندر پازیٹیولی کردار ادا کرتے ہیں، اور آسانیاں بہت آتی ہیں جو نیگیٹو کردار ادا کرتے ہیں، جیسے عمران خان ہو گیا، جیسے اس کے ساتھی ہو گئے، سب محفوظ ہیں، مراد سعید ہو گیا،
یہ اس کا بھانجا ہو گیا، اس کی بہنیں ہو گئیں، سب ارب پتی ہوئے ہیں. اب جنرل فیض ہو گیا، نام لینا شروع کرو، سب ارب پتی ہوئے ہیں، سب مالی مفاد کے حساب سے بہترین اور طاقت میں ہیں. اور دیکھیں نا ہمارے چیف صاحب بھی ساتھ میں بٹھا کے میسیج دیتے ہیں کہ، اور ادھر چیف آف آرمی سٹاف بھی اور یہ اپنا چیف جسٹس بھی ساتھ میں بٹھا کے میسیج دیتے ہیں کہ ان کو اوپر کوئی نہیں ہاتھ ڈال سکتا، جو مرضی کر لیا. ٹھیک ہے نا؟ تو یہ بڑی بھیانک باتیں ہیں. ٹھیک ہے جی، اجازت دیں، سبسکرائب کریں، کوشش کریں کہ زیادہ چلا جائے. لیکن یہ ہے کہ آگے جو ہے نا میں تھوڑا سا بلاگز وغیرہ ہر چیز کو نا کم کروں گا. وجہ یہ ہے کہ مجھے رسپانس نہیں مل رہا، یا تو رسپانس ملے تو پھر میں جو ہے نا محنت کرتا ہوں، کوشش کرتا ہوں، باتیں نکالتا ہوں، اس کے اوپر آپ کو انفارمیشن دیتا ہوں. ابھی تک میری جتنی انفارمیشن یا جو میں نے رائے دی ہے نا، میں نے اس کو یہ دیکھا ہے یا تو ان پروگرامز کو تبدیل کیا گیا اور یا کچھ ہوا، لیکن مور دین 80% جو سے نا اطلاعات میں نے درست ہی دی، جو کچھ بھی تھا. اگر آپ سیکوینس میں دیکھیں تو یعنی کہ ایک چینل جو تھا نا آج سے میں نے 1 سال پہلے بنایا تھا، وہ بھی وائس آف پالیٹکس کے نام سے ہی تھا. تو اس وقت میں اس چینل کے اوپر جو تھا نا کچھ رپورٹ تھی. بعد میں وہ ایک دم سے سٹارٹ ہوا، پھر وہ اس کے اوپر کیا کہتے ہیں رپورٹ ہو گئی، وہ کہیں پہ شو ہی نہیں ہو رہا تھا. میں اس پہ محنت کرتا رہا. پھر یہ تقریباً کوئی 2-3 مہینے ہوئے ہیں، میں نے اس کو شروع کر دیا، وہ روک دیا، اس لیے کہ وہ رپورٹ ہوا ہوتا چلتا ہی نہیں تھا. تو اب یہ چلا رہا ہوں. تو مسئلہ یہ ہے کہ ایک جو بندہ، ہر ایک کا نا اپنا ایک ہوتا ہے ٹیکنیکل، جو انسان ہوتا ہے نا وہ ایک علیحدہ بندہ ہوتا ہے اور بات کرنے والا ایک علیحدہ ہوتا ہے. میری ایکسپرٹیز بالکل مختلف ہیں، بالکل مختلف ہیں. تو لہٰذا جو ہے نا میں پھر اب اکیلا یہ بھی کروں وہ بھی کروں تو میرے سے ہو نہیں پاتا. اور آپ کو پتا ہے آگے سے سارا کمرشل معاملہ ہوتا ہے، تو میری بھی اپنی ایک لمٹ ہے. بہت شکریہ جی. لیکن کوشش کروں گا جتنا ٹائم ملے گا میں بات کرتا رہوں گا. لیکن ہاں میں بالکل جو ہے نا فرنٹ پہ جو ہو رہا ہوتا ہے نا، میری دلچسپی اتنی نہیں ہوتی کہ مریم مجھ سے ملی، مریم کیا ہے، نواز شریف کیا ہے، شہباز شریف کیا ہے، حمزہ شریف کیا ہے، بلاول کون ہے، آصف علی زرداری کون ہے، فریاد تالپور اور اس کا میکنزم کیا ہے، اس کے اوپر میں بات کر سکتا ہوں. پیپلز پارٹی کیا سوچ رکھتی ہے، ان کے سٹائل کیا ہیں، وہ کس طریقے سے چلتے ہیں آگے، تو یہ میں بات کر سکتا ہوں. تو اس کے اوپر میں کرتا بھی رہتا ہوں. اور بیہائنڈ دا اسکرین یہ جو انٹرنیشنل اسٹیبلشمنٹ ہے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ ہے، ان کے مفادات کیا ہیں، یہ کس طریقے سے آگے چلتے ہیں، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کے اندر کیا سوچ بنا دی گئی ہے، وہ ایک اپنی ہی دنیا کے اندر رہتے ہیں، ان کو غرض ہی نہیں ہے کہ باہر کی دنیا میں کیا ہو رہا ہے. وہ بالکل ایک جو انسان اپنے مفادات کے لیے کام کرتے ہیں، اور اس کے اوپر میں بات کرتا ہوں اور وہ انشاءاللہ میں کرتا بھی رہوں گا. باقی اللہ کے ہاتھ میں ہے فائدہ نقصان. ہم اپنا فرض ادا کر دیتے ہیں، آواز لگا دیتے ہیں، شور مچا دیتے ہیں. بہت شکریہ جی. اللہ حافظ.